بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونان میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ چونکہ اس بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اس لیے بادشاہ اپنی بیٹی کو دہیج میں ایسی قیمتی چیزیں دینا چاہتا تھا کہ جنہیں دنیا صدیوں یاد رکھے۔ اس کے لیے وہ دنیا جہان سے چیزیں اکٹھی کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے پوری دنیا میں اعلان کر رکھا تھا کہ جس شخص کے پاس کوئی بھی خوبصورت اور انوکھی چیز موجود ہو وہ لا کر مجھے دے، بدلے میں اسے منہ مانگی قیمت دوں گا۔ یہ اعلان سن کر دور دور سے سوداگر آتے تھے اور اپنی چیزیں بادشاہ کو پیش کر کے ڈھیروں انعام حاصل کرتے تھے۔ کاشف بھی ایک سوداگر تھا۔ وہ بڑا بے ایمان اور مکار سوداگر تھا۔ ہمیشہ اپنے گراہکوں کو گھٹیا مال دیتا تھا اور چکنی چپڑی باتیں کر کے زیادہ دام وصول کر لیتا تھا۔ بادشاہ کا اعلان سن کر اس کے منہ میں بھی پانی بھر آیا اور وہ سوچنے لگا کہ وہ کون سی چیز بادشاہ کے پاس لے کر جائے۔ آخر اس کے مکار من میں ایک ترکیب آ گئی جس سے وہ بادشاہ کے پاس انعام حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے مرغی کا ایک انڈا لیا اور اسے اچھی طرح سے ابال لیا تاکہ وہ ٹوٹ نہ سکے اور اسے لے کر بادشاہ کے ملک کی طرف چل دیا۔ بادشاہ کے ملک میں جا کر وہ ایک سرائے میں ٹھہرا اور رات کو اس نے ابلے ہوئے انڈے پر رنگ روگن کر کے اسے بہت ہی خوبصورت بنا دیا۔ پھر صبح وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور اس سے بولا، جہاں پناہ، مجھ سے پہلے سوداگروں نے آپ کو بہت خوبصورت اور حیرت انگیز چیزیں پیش کی ہوں گی، لیکن جو چیز میں آپ کے لیے لایا ہوں اس کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں۔ بادشاہ سوداگر کی بات سے بڑا خوش ہوا۔ اس نے جھٹ سے کہا، سوداگر، اپنی انوکھی چیز ہمارے سامنے پیش کرو۔ اگر یہ واقعی انوکھی ہوئی تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، اور اگر تم کہو گے تو ہم تمہیں اپنے شاہی دربار میں جگہ دے دیں گے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر سوداگر بہت خوش ہوا۔ اس نے کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تھیلی میں سے مرغی کا ابلا ہوا انڈا، جس پر اس نے رنگ و روغن کر دیا تھا، اس کو نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور ادب سے بولا، عالم پناہ، یہ دنیا کا سب سے قیمتی موتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، مگر آپ کی بیٹی کی شادی ہے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ میری طرف سے یہ بیش قیمتی موتی قبول کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ شہزادی صاحبہ کو موتی بہت پسند آئے گا۔ بادشاہ نے رنگین انڈے کو دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے واقعی ایسا موتی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سوداگر سے کہا، یہ موتی سچ مچ مجھے بے حد حسین لگا۔ ہم نے پہلے کبھی ایسا موتی نہیں دیکھا۔ اس کا ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ شہزادی کو دکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری بیٹی کو یہ موتی پسند نہ آئے، ویسے اس کے ساتھ والا موتی بھی موجود ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ایک کنیز کے ہاتھ سوداگر کا پیش کیا ہوا انڈا شہزادی کے پاس بھیج دیا۔ شہزادی اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس نے کنیز سے موتی لے کر دیکھی تو فوراً سمجھ گئی یہ تو مرغی کا انڈا ہے جس پر رنگ روغن کیا ہوا تھا۔ شہزادی نے سوداگر کی مکاری بھانپ لی، مگر اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اصل میں وہ سوداگر کو اس کی دھوکے بازی پر سزا دینا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے کنیز کے ہاتھوں بادشاہ کو پیغام بھیجا، مجھے پسند آ گیا ہے، لیکن سوداگر کو حکم دیجیے کہ ایسا ہی ایک اور موتی لائے تاکہ میں دونوں موتیوں کو کانوں میں پہن سکوں۔ اگر سوداگر دوسرا موتی لانے سے انکار کرے تو اس کا سر قلم کر دیجیے۔ کنیز نے یہ پیغام بادشاہ کو دیا تو بادشاہ نے سوداگر سے کہا، بھائی سوداگر، ہماری بیٹی کو تمہارا موتی پسند آ گیا ہے، مگر اس نے ایک شرط رکھی ہے کہ موتی کی قیمت سوداگر کو تبھی ادا کی جائے جب ایسا ہی ایک اور موتی لائے، اور اگر وہ دوسرا موتی لانے سے انکار کرے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ سوداگر نے بادشاہ کی زبان سے شہزادی کی شرط سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے سوچا،
कि अब क्या करूं? मुर्गी का एक और अंडा उबाल कर लाऊं तो हो सकता है कि इस पर ऐसा रंग रोगन न कर सकूं जैसा पहले अंडे पर किया था। बहरहाल मौत के डर से इसने बादशाह से कहा, हुजूर, जैसा शहजादी साहिबा का हुक्म, मैं दूसरा मोती ले आऊंगा, पर इसके लिए मुझे 1 माह की मोहलत और साथ ही 1 लाख अशरफियां भी चाहिए, ताकि मैं इन लोगों को रिश्वत दे सकूं जिनके कब्जे में इस किस्म के मोती हैं। क्योंकि बादशाह सीधा साधा था, इसलिए शहजादी से पूछे बगैर ही सौदागर को 1 लाख अशरफियां दे दी, जिन्हें लेकर सौदागर इस मुल्क से गायब हो गया। इसने मुर्गी के 1 अंडे की 1 लाख अशरफियां वसूल कर ली थी। फिर अब उसे वहां ठहरने की भला क्या जरूरत थी? सौदागर बादशाह के मुल्क से जैसे ही निकला, एक दूर दराज के मुल्क में जा छुपा। वहां इसने 1 लाख अशरफियों की मदद से एक आलीशान महल खरीदा और ठाठ से रहने लगा। इस सौदागर का नाम काशिफ था। जब भाग गया तो शहजादी ने अपने बाप बादशाह से कहा, अब्बा जान, आपने इस धोखेबाज को 1 लाख अशरफियां क्यों दे दी? वो तो आपको एक मुर्गी का अंडा बेच कर गया है और अब कभी नहीं वापस आएगा। बादशाह ने बेटी की जबान से जब ये सब सुना तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। इसने गुस्से से कहा, मक्कार तो कहता था कि ये 1 मोती है, इसीलिए मैंने उसे 1 लाख अशरफियां दे दी कि वो ऐसा ही 1 और मोती ले आए। बेटी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो सौदागर शैतान का बच्चा है और हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था? जवाब में शहजादी बोली, अब्बा जान, मुझे क्या मालूम था कि आप इतनी जल्दी उसे 1 लाख अशरफियां दे देंगे। मेरा ख्याल तो ये था कि आपको इससे कुछ देना होगा तो मुझसे जरूर मशवरा करेंगे। इससे पहले भी तो हर सौदागर को आप मुझसे पूछ कर देते थे। तब बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसने अपनी बेटी से मशवरा न करके गलती की थी। बहरहाल अब क्योंकि गलती हो चुकी थी, इसलिए बादशाह ने गरज कर कहा, हम इस मक्कार सौदागर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो जमीन के अंदर भी घुस जाए तो उसे ढूंढ निकालेंगे। जिसने हमें धोखा दिया है और धोखा देने वाले को मैं कभी माफ नहीं करता। शहजादी ने अपने बाप का फैसला सुना तो बोली, अब्बा जान, आप इस मक्कार सौदागर को कैसे गिरफ्तार करेंगे? लाजमी बात यह है कि वो किसी और मुल्क में जा छुपा होगा और पता नहीं वो कौन सा मुल्क होगा। हो सकता है वो जिस मुल्क में हो वहां का बादशाह आपका दुश्मन हो और वहां इस सौदागर को आपके हवाले ना करे। बादशाह के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था। फिर बादशाह ने शहजादी से कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है बेटी, फिर क्या किया जाए? जवाब में शहजादी बोली, आप फिक्र ना करें अब्बा जान, सजा तो इस शैतान को मैं दूंगी और उसे ऐसे सजा दूंगी कि सारी दुनिया याद रखेगी। ये कहकर शहजादी ने मर्दाना लिबास पहना और घोड़े पर बैठकर इस मक्कार सौदागर की तलाश में निकल पड़ी। शहजादी ने एक मुल्क देखा, दूसरा मुल्क देखा, तीसरा और चौथा देखा और इस तरह वो कई मुल्कों की खाक छानती इस मुल्क में जा पहुंची जिसमें वहां सौदागर रहता था। वहां के लोगों से पूछने पर जल्द ही इसका पता हासिल कर लिया और उसे पता चला कि यहाँ एक नया दौलतमंद शख्स आया है जिसने बहुत आलीशान महल तामीर कराया है और इसका नाम काशिफ है। शहजादी को ये शक हो गया कि हो ना हो ये वही शैतान सौदागर है। लिहाजा सौदागर के महल पहुंच गई और दरबान से बोली, मैं दूर के एक मुल्क से आया हूँ और मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। दरबान ने पूछा, नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? सौदागर साहब से तुम्हें क्या काम है? शहजादी, जो लड़का बनी हुई थी, बोली, मेरा नाम समीर है और मुझे सौदागर से ये काम है कि मैं इनके पास नौकरी करना चाहता हूँ। दरबान को शहजादी के मासूम चेहरे पर तरस आ गया। इसने शहजादी को दरवाजे पर खड़ा किया और अंदर सौदागर को बताने चला गया। सौदागर इस वक्त अशरफिया गिन रहा था। इसने दरबान से कहा, मुझे नौकर वोकर की कोई जरूरत नहीं है, आगे ही नौकर इतने ज्यादा हैं कि मेरी अच्छी खासी रकम
ان کی تنخواہ میں خرچ ہو جاتی ہے۔ اس نوجوان سے کہو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ جواب میں دربان بولا، حضور مجھے تو کوئی بہت مصیبت زدہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ عمر بھی اس کی زیادہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین اس دنیا میں نہ ہو اور مجبوراً اسے نوکری کرنا پڑ رہا ہو، لہٰذا آپ اسے نوکری پر رکھ لیجئے۔ سوداگر دربان کی بات سن کر متاثر ہو گیا اور اس نے اسے کہہ دیا، اچھا اسے میرے گھوڑوں کی مالش کے لیے ملازم رکھ لو اور اسے بتا دینا کہ ہر مہینے 4 اشرفیاں ملیں گی۔ سوداگر یہ کہہ کر دوبارہ سے اشرفیاں گننا شروع کر دیا اور دربان خوشی خوشی محل سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے شہزادی سے کہا، لو تمہارا کام بن گیا۔ میرا مالک پہلے تو مانتا نہیں تھا، مگر میں نے اسے منا ہی لیا۔ مالک نے تمہیں گھوڑوں کی مالش کرنے کا کام لگایا ہے اور تنخواہ میں ہر مہینے 4 اشرفیاں ملیں گی۔ کیونکہ یہ تنخواہ بہت کم ہے، مگر من لگا کر کام کرو گے تو 1-2 سال بعد ہی تنخواہ بڑھا دیا جائے گا۔ شہزادی کو تو تنخواہ سے کوئی مطلب تھا نہیں، وہ تو کسی طرح سوداگر کے قریب پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اسے دھوکے بازی کی سزا دے سکے، لہٰذا اس نے گھوڑوں کی مالش کرنے کی نوکری اختیار کر لی اور سوداگر کے محل کے اندر ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگی۔ سوداگر بڑا شیطان تھا، حالانکہ اس نے شہزادی کو اس وقت بالکل نہیں دیکھا تھا جب اس کے باپ بادشاہ کے ہاتھ ابلا ہوا انڈا بھیجا تھا، لیکن جب شہزادی کو مردانہ لباس میں دیکھا تو اسے شک ہوا کہ یہاں کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے، اور ہونا ہو یہ ضرور بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے۔ یہ خیال کر کے تلاش میں رہنے لگا جب وہ شہزادی کو اس کی اصلی روپ میں دیکھ سکے اور پھر اسے قتل کر کے محل کے تہخانے میں پھینک دیتا۔ اپنی حرکتوں سے اس نے شہزادی کو بالکل معلوم نہ ہونے دیا تھا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہی تھی کہ شہزادی سوداگر کو سزا دینے کا منصوبہ بنا رہی تھی اور سوداگر شہزادی کا قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ دونوں موقع کی تلاش میں تھے۔ شہزادی گھوڑوں کو مالش کرنے کے بعد سیدھے اپنے کمرے میں آ جاتی تھی اور ساری رات خاموشی سے سرنگ کھودتی تھی۔ اس سرنگ کے ذریعہ ہی سوداگر کے کمرے تک پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ عام حالات میں سوداگر کے کمرے تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اس سرنگ کو کھودتے ہوئے اسے 10 دن ہو گئے تھے اور وہاں قریب سوداگر کے کمرے تک پہنچ گئی تھی کہ سوداگر کو سرنگ کا پتہ چل گیا۔ اس نے ایک رات چپکے سے آ کر جب شہزادی سرنگ کے اندر گئی ہوئی تھی، سرنگ کے منہ پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا۔ اس طرح شہزادی سرنگ کے اندر قید ہو کر رہ گئی، جس سے سوداگر بہت خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ کھانا پانی تازہ ہوا نہ ملنے کے بعد شہزادی سرنگ کے اندر ہی مر کھپ جائے گی۔ شہزادی کو سوداگر کے اس حرکت کی خبر اس وقت ہوئی جب ساری رات سرنگ کی کھدائی کر کے صبح دن نکلنے سے پہلے واپس کمرے کی طرف آ کر دیکھا تو سرنگ کے منہ پر بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اس سے وہ سمجھ گئی تھی کہ سوداگر کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے اور یہ پتھر اسی نے رکھا ہے۔ چنانچہ موت کے ڈر سے وہ وہیں رونے لگی۔ تبھی اس نے اپنے پیروں کے پاس ایک ناگ کے پھنکارنے کی آواز سنی، جسے سن کر شہزادی خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ناگ نہیں تھا بلکہ ایک نہایت حسین نوجوان تھا۔ نوجوان شہزادی سے بولا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ میں وہ ناگ ہوں جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور میں جو چاہوں بن سکتا ہوں۔ سوداگر بہت شیطان ہے۔ اس نے جب یہ محل بنوایا تھا تو میرے 2 بچے اور بیوی کو مار دیا تھا۔ تب سے میں انتقام لینا چاہتا تھا، مگر میں خود سے انتقام نہیں لے سکتا تھا۔ اس کو صرف کوئی انسان ہی سزا دے سکتا تھا۔ اب آپ اسے سزا دینا چاہتی ہیں تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ میں سرنگ کے اس پتھر کو پانی کی طرح بہا دیتا ہوں، جس کے بعد آپ سرنگ سے باہر نکل جائیے گا۔ شہزادی ناگ کی باتیں سن کر خوش ہو گئی، لیکن اس نے کہا، میں ادھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی،
बल्कि सुरंग के दूसरे सिरे से सौदागर के कमरे में निकलना चाहती हूँ ताकि उसे सजा दे सकूं। लिहाजा तुम इसमें मेरी मदद करो। नाग बोला, ठीक है, मैं अपना फुनकार मारकर सौदागर के कमरे के फर्श में सुराख कर देता हूँ। आप ऊपर जाकर उसे सजा दें। ये कहकर नाग और शहजादी सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुंच गए, जहां नाग ने जहरीले फूंक मारकर सुरंग से सौदागर के कमरे का फर्श फाड़ दिया, जिसके रास्ते शहजादी ने ऊपर जाकर सोए हुए सौदागर को कत्ल कर दिया। इसके साथ ही नाग ने फूंक मारकर सुरंग का धारना बंद कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। फिर शहजादी भी रातों रात महल वापस भाग आई। मोहतरम नाजरीन, कभी किसी इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।